على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے بندے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین عزیزان گرامی حضرت نہایت بزرگوار واجب الاحترام بھائی دوست احباب بڑے افسوس کی گل ہے جنہ بھی افسوس کیا جائے وہ بہت برا ہے ملک پاکستان کے جنہ کو انصاف عدل کہ بھئی انصاف کرنا قانون سے واپس ہے قانون داد یہاں بڑی بڑی کتاباں پڑھی یہاں بڑی مطلب ہے جی السلام علیکم جی ختم شریف کے نا گھر میں ایک گھنٹہ لیٹ آؤں گا جی وہ میں نے لے لی سارے دوست آپ جانتے ہو جی میں کروا سپریم کورٹ جاؤ ہائی کورٹ جاؤ اتنے ایک نشان بڑھیا ہوتا ہے ایک بندے نے ترقی کی تو اکھان کے اتنے پٹی بھر گئی بالکل ترقی بھی دیتی ہے پٹی بھی بنی اج تک تھی بھی سیانے ہو بزرگ بندے ہو بھائی جس بندے کی اکھان سے پٹی بند کری انہوں ترازو دے کری ایمان نال دسو مطلب کیویں پتہ لگے گا میں گھٹ تو لیا بہت ایسا گل کہ میں آج تک کچھ سمجھ گیا بھائی یہ کی تماشا ہے ایک بندے کو مطلب ترازو بھی دے چڑیے لے کے ترقی میرے کوڑ تو مطلب ہونے خواب کر نال ہی اکھان سے پٹی بند کری کر وہ پھر مطلب انا ہوا تو انا ہوا انہیں پھر کی انصاف کرنا سارے جج صاحب جڑے موجودہ چیف جسٹس جنہوں نے فائز کیا نام گڈا بول کام انہوں نے جگہ تو پتہ نہیں کیوں آج انہیں کی کیا ملک جنگ لا انہیں جناب نے ایک قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کا پیروکار جڑا آتا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کے علاوہ آ سکتا ہے مردائی جڑا سی ان میں منن والا ہوتا پیروکار وہ ثابت ہو جائے وہ جیل کے اندر جج نے مطلب محسوس کیا چیف جسٹس نے انہوں باقاعدہ جیل میں کھڑیا معافی چکی پھر انہوں مطلب دے کے زیادہ قانون نال بھی چھیڑ خانی آخیا کہ مطلب ملک پاکستان کا جڑا قانون ہے نا جی دوجے مسلمانوں کو حق حاصل ہے یہاں بھی اسے قانون کے تحت مطلب سارے کامدار حاصل بالکل مکمل طور پہ آزادانہ طریقے پاکستان کے رہ کے اپنے عبادت خانے بھی بنا سکتے ہیں اذان بھی پڑھ سکتے ہیں عبادت بھی کر سکتے ہیں لہذا
انہوں نے پورا تحفہ دیتا جائے. حالانکہ جج صاحب کو پتا ہے کہ ساڈا جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کے اندر جڑے سابقہ وزیر اعظم ہوئے نے گرفتار علی بھٹو صاحب انہوں ایک قانون پاس کیا اسمبلی کے اندر کہ اے جڑے نے مرتد ہو گئے دار اسلام تو خارج ہو گئے کافر ہو گئے مہنگائی کافر ہو گئے دار اسلام تو خارج ہو گئے پاکستان کے اندر بالکل مطلب ہے اے ساڑیاں مسجد بھی نہیں بڑھ سکتے نہ ہی اپنی مسجد بنانے کی اجازت ہے نہ ہی اذان پڑھنے کی اجازت ہے کیونکہ انہیں دین بدل گیا. جدو کوئی دین بدل لے حدیث پاک میں چلتا ہے کہ وہ بندہ مرتد ہو جاتا ہے دار اسلام تو خارج ہو جاتا ہے. جی عیسائی نے وہ تو پھر بھی کتاب تو مانتے ہیں پہلے کتاب جی انہوں کا پھر بھی احترام ہے لیکن اے وہ لوگ ہوتا ہے مرتد وہ ہوتا ہے جن کی کوئی کتاب ہی نہ ہوتی جہاں کتاب سے انکار کرتے مکمل طور سے غیر نبی کو مطلب ماننا شروع کرتے حدیث پاک میں چلتا ہے کہ وجہ بندہ جہاں ہوتا ہے واجب کو قتل ہوتا ہے انہوں بالکل معاف رہا دانت مان چھوڑو کوئی کسی دوسرے جرم نہیں کیونکہ مرتد ہو کافر ہو گیا دار اسلام تو خارج ہو گیا. ساڈے جناب جسٹس صاحب جڑے نے قائد عیسیٰ صاحب انہوں نے کی کیتا ہوئے انہوں نے مطلب اکھاں تے پٹی بنی اکھاں تے پٹی بن لئی حالانکہ برملا طور سے مطلب ہے میں جی آیت پڑھی ہے نا قرآن پاک میں خود قرآن خود رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں خاتم النبی کہ میرے پیارے محبوب جڑے نے وہ آخری نبی انہوں کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث پاک کے آپ نے کوئی موجود آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہو بے شک ہون دے یکون امتی میری امت کے وچوں کچھ ہے وجہ لوگ جنہاں کی تعداد جڑی ہے سرکار فرمانے نے کدا پورا سلام سنا وہ 3 بندیاں کے لگ بھگ اس کی تعداد کدا پورا سلام سنا میری امت میں کم از کم 3 بندے جڑے نے وہ جھوٹے شخص ہو مدعی ہون دے نبی ہون دے نبوت کا دعویٰ کرن دے 3 بندے کلو ہوتو جد اللہ نبی وہ بندے کیا کرتے اسی کیا نبی وہ دعویٰ کرن مکمل طور سے برقرا طور سے وہ دعویٰ کرتے اسی اللہ دے نبی نعوذ باللہ ظالم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری امت وچوں 3 بندے ایسے ہون دے کذاب جھوٹے بے ایمان مکار ریبی فراڈ کرن دے آکھن دے اسی نبی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت نو اے پیغام دیتا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعد میں آخری نبی ہے میرے تو بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیتا ہے میرے واسطے قرآن مکمل کر دیتا ہے شریعت مکمل کر دیتی ہے اے سلام تواڈے واسطے ضابطہ حیات ہے لہذا میں آخری نبی ہوں کسی نبی نے نہیں آنا. اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کو اعلان فرما چکے آپ کا فرمان موجود ہے حدیث موجود ہے جدو مطلب نبی خود پیا فرماتا ہے میں آخری نبی ہوں. دسو پھر مطلب ہے اگر نعوذ باللہ من ذالک اسی اس گل نو نہ منیے
پھر نبی دیا نعوذ باللہ من ذالک اور بھی کئی گلاں جھوٹیاں ہو سکتی، قرآن بھی جھوٹا ہو سکتا ہے جی، دین میں بے شمار گلاں جڑیاں نے وہ جھوٹیاں ہو جان، سلام ہی جھوٹا ہو جائے، شریعت ہی جھوٹی ہو جائے، آیا قیامت آنی ہے کہ نہیں، آیا پل فرات ہونا ہے کہ نہیں، آیا تورات زبور انجیل وغیرہ جڑیاں کتاباں آئیاں بھی سن کہ نہیں، فرشتے ہے بھی نہیں کہ نہیں، یہ ساری گلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دسیاں نے، جدوں سرکار نے فرمایا اساں انہاں نوں من لیا، ہوں سرکار فرماندے نے وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی بھی نہیں ہونا، لہذا جدوں اسی پہلیاں ساری گلاں مننے ہیں سانوں اس گل دے اوپر بھی ایمان لیاونا چاہیے، اسی اس گل نوں نہیں آمنا صدقہ دی، بالکل مطلب ہے اس اوپر بھی اسی صداقت کی مہر لا کہ ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیتا ہے وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے، لہذا ہوں دوجا نبی کو نہیں آ سکتا، جدو نبی آ نہیں سکتا تو پتہ ہے لگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بے ایمان جڑا مرزائی ہے، نبی نہیں غیر نبی ہے، جڑا انہوں منتا ہے دسو وہ بھی مرتد، وہ بھی سارا اسلام تو خارج ہے کہ انہیں ساڈے اسلام کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیتا ہے، کہ جڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے سارا اسلام تو خارج ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ دلیل اس گل کی کہ جنہیں سرکار کو نعوذ باللہ من ذالک لا تکذبوا علیہ انہ من کذب علیہ فلیحلف باللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاب فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے میں کوئی گل نہیں کی تے آتا ہے میری طرف منسوخ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تے آپ فرماتے ہیں اس بندے نے جنت کے وچ اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے، انہوں دوزخ جان واسطے تیاری پڑ لینی چاہیے، وہ سیدھا جنت کے وچ جائے گا، دوزخ کے وچ جائے گا، وہ اب دا ایندھن بنے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ پاتا ہے کہ وہانا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی ہونا ہی کوئی نہیں جے، اج جڑا کہندا نبی ہے تے نبی بن گیا جی سمجھو پھر وہ پکا جرمی، وہ پکا جرمی ہے، وہ دوزخی ہے، وہ واجب القتل تاں ہی آخدے ہیں۔ نمبر 2 میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ارباد جنہیں نے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرماتے ہیں کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے کوڑ آخری نبی لکھا ہوا لوہے محفوظ سے اللہ نے کہا میں انہو قال انی عند اللہ، اللہ کے پاس مکتوب خاتم النبیین، مکتوب لکھا ہوا تھا خاتم النبیین، آخری نبی لکھا، اور لوہے محفوظ کے پچھوں میرے بعد کسی کی کوئی باری نہیں تھی، کسی کا کوئی نام نہیں تھی، اللہ نے حضور میں آخری نبی لوہے محفوظ سے لکھا تھا، سرکار خود پہ فرماتے ہیں وَأَنَّ آدَمَ لَا مُعْجَزٍ فِي دِينِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرماتے ہیں کہ میں ادو بھی نبی تھا کہ جدوں حضرت آدم علیہ السلام و تسلیمات جڑے سن انہاں دا ضمیر جڑا مٹی جڑی ہے گنی سی اللہ تعالیٰ نے وَأَنَّ آدَمَ لَا مُعْجَزٍ فِي دِينِهِ، تے آپ دا ضمیر گن کے تے آپ دی روح جڑی ہے علی پھوکی نہیں سی، صرف مطلب ضمیر یعنی مٹی کھود کے زمین میں رکھ دیتی، زمین
مٹی کے اتنے مٹی گن کے فرشتیاں نے رکھی ہوئی سی کہ اصل ایسا کی بنانا میں آدم بنانا ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے، آدم علیہ السلام کی شکل بنانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی روح نہیں پائی، علی آدم علیہ السلام و تسلیمات کے وچ روح بھی نہیں پائی۔ میں نے ادو بھی پتا سی اس مٹی کا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ کوئی شکل بنی ہے، نہ کوئی صورت بنی ہے، نہ کوئی روح پائی ہے، علی صرف مٹی بنی ہے۔ وَأَنَّ آدَمَ لَا دل کی نہیں، مٹی دے وچ پانی پلا کے مٹی گن کے وہ خمیر مٹی کا تیار کر کے زمین تے رکھ دیتا ہے۔ علی روح جڑی ہے وہ دے اندر داخل بھی نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے میں ادو بھی نبی تھا تے مینوں پتا سی اے جناب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر جڑا وے وہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ سرکار فرماتے نے وَسَاءُهُ بِأَوَّلِ أَمْرِ، آپ فرماتے ہیں آؤ میں تو ذرا تھوڑی تفصیل بیان کرنا۔ سرکار فرماتے ہیں آؤ اے پیارے غلاموں میرے امتیو میرے منن والے ہو، میں آؤ میں تو ذرا تھوڑی جی حقیقت اور کھول کے دسنا۔ وَسَاءُهُ بِأَوَّلِ أَمْرِ، سارے تو پہلا جڑا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے امر کیتا وہ کی سی، سارے نالوں پہلا اللہ تعالیٰ نے جڑا کام کیتا وہ کی سی، سارے نالوں پہلی اول جڑی ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے کسی کام کی وہ کی سی۔ سرکار فرماتے نے وہ کی ہے اول امری، اللہ نے سب تو پہلا مطلب میرا جڑا نا نبوت کا ظہور وہ فرمایا سی، میرا نور جڑا اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا فرمایا اول، علی کوئی شاید نہیں سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور دے وچوں میرا نور پیدا کیا۔ اے میرے مطلب ظہور نبوت کے متعلق بات ہے کہ سب تو پہلا اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا اپنے نور دے وچوں۔ اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں دعوت ابراہیم، میرے ابا و اجداد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے انہاں میرے واسطے دعاواں منگیاں، یا اللہ ساڈے خاندان دے وچوں ساڈے ابا و اجداد دے وچوں یا اللہ ایک ایسا بندہ بھیج جڑا افضل نبی ہو، تمام نبیاں دا سردار ہو۔ دعوت ابراہیم، میرے ابا و اجداد جناب حضرت ابراہیم جڑے سن انہوں نے دعا منگی تھی، جس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا نا تو پھر انہیں ہاتھ کھڑے کر کے قرآن پڑھ کے دیا، آخیا یا اللہ دعوت ابراہیم، یا اللہ ہوں ساڈے وچوں کوئی پیارا جہاں نبی بنا کے اصل عبادت واسطے تیرا گھر بنا چھڑیا۔ میرے ابا و اجداد نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ نمبر 2 سرکار فرماتے ہیں بشارت عیسیٰ، جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنا جدو مطلب دورہ سی انہوں کا، جدو انہوں کی شریعت چلتی سی انہیں اپنی ساری امت کو بشارتاں دیتیاں ہوئے ایک نبی نے آنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی سی تے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی تے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ خبریاں سنائیاں نے لوگوں بھائی تیار رہو، جہاں تھوڑے وچوں زندہ رہا اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ظہور ہونا ہے، پھر میرا کلمہ نہ پڑھے انہوں کا کلمہ پڑھے، پھر میری شریعت عمل نہ کرو۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تہاڈی زندگی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو جائے میں تمہیں خوشخبری سنا چلا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوئے گا آپ دا نور چمکے گا آپ جلوہ افروز ہون دے میرا کلمہ بند کر دیں میری شریعت عمل کرنا بند کر دیں منو ہن آپ کے نال تعاون کرو بہت بانا انہوں کا کلمہ پڑھ لیو بہت اے بشارتہ سنائیاں نے جناب حضرت صلاۃ و تسلیم بات پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَرُؤْيَا أُمِّ جَلَّتِ کہ میری والدہ پاک نے ایک خواب دیکھا میری والدہ صاحبہ نے ایک نظارہ دیکھا وہ نظارہ کی سی رات ہینا وضعتنی وقد خرج رہا نور میری والدہ پاک نے نظارہ دیکھا ہے خواب دیکھا ہے وہ نظارہ کی دیکھا کہ انہوں نے شکنے ادھر وچوں انہوں نے پیٹ مبارک کے وچوں وقد خرج رہا نور برآمد ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا میلاد بھی بیان کرتے ہیں دستے بھی پہ کہ میری امی جان نے ایک نظارہ دیکھا سی خود میری والدہ نے کوئی کی سی کہ میں کی بھی ویکھنی ہے جناب حضرت آقا حضور جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے میں اپنے جسم کے وچوں نور نکلدا ویکھا اپنے وجود وچوں پیٹ وچوں نور برآمد ہوندا ویکھیا آداءت لہا تے پھر چمک اٹھے سن اس نور دی وجہ کے نال من ہو تصور الشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے میری والدہ ماجدہ نے شام کے جڑے محل سن بڑے 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 چبارے بڑے بڑے بڑیاں کوٹھیاں جڑیاں نے وہ محلات جڑے نے میری والدہ صاحبہ نے مکہ شریف کے اندر جدوں ظہور ہویا میرا تے میری والدہ واسطے ہر شہر روشن کر دیتی گئی سی میری وجہ دے نال کیونکہ میں نور سا میں آخری نبی سا میرے بعد نبی کو نہیں ہونا تے اللہ تعالیٰ نے ہر پاسے چراغاں کر دتیاں کم لا دیتے سن میرے مائی باپ جڑے نے آپ فرماتے نے وہ مکہ وچ بیٹھے نے تے کی ہویا شام دے محلات جڑے نے وہ اتھوں تک روشنی ہو گئی تے میرے امی جان جڑے نے شام دے محلات میں اتنی دور تک چراغاں ہی چراغاں پوری دنیا دے وچ ڈنکے وج گئے تسی جان دیو میں گناہ گار مطلب عراق دو بار میں ہو کے آیا ہوں اتنے کیسو کسرا دے محل نے کیسو کسرا دے محلات نے جنہاں دے دراڑا پہ ابھی تک موجود ہے ایڈی بڑی دراڑ پہ یہ کہ اور نہیں ہو سکتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جدو ظہور ہوا ہے آپ کا جدو نور چمکیا آپ کی جدو تشریف آوری ہوئی ہے کی ہویا کہ بڑے بڑے مطلب ایڈے کو بڑے محل نے اج بھی مطلب عقل تنگ رہ جاتی ویکھ کے کہ وہ کیویں بنائے جانا ابھی موجود کوئی 1500 صدیاں گزر گئی نے 1500 سال گزر گیا ہے اج بھی موجود بڑی 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 دراڑ پہ کھلوتے ٹھیک ہے پر دسنا مقصود ایسی کہ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکے اور بادشاہیاں مک گئی دنیا دے وچ سارے تکبر ختم ہو گئے دنیا دے وچ ساریاں عظمتاں تے شاناں جڑے لوگ نہیں پھرتے نے کیسو کسرا ورگے نیست و نبود ہو جاتے کیونکہ اور ایک کوئی ڈنکا بچے تھا اور میرے محبوب کا ڈنکا اور کون ہونے والا خاتم النبیین لا نبیہ بعدی اور آخری نبی ہوندے میرے رسول ہوندے انہاں دی شریعت ہوے گی انہاں دا کلمہ چلے گا قیامت تک نواں نبی کو نہیں ہونا میں نبی انہاں لوکاں کتاباں پڑھیاں نے دیکھو کنیاں بڑیاں کتاباں پڑھیاں جج پڑھے کی وجہ جج پڑھے نے جہے کہ مطلب شریعت کے نال کھلواڑ کرتے رہتے شریعت کا مذاق اٹھاتے رہتے
انہوں نے پتا بھی ہے کہ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن یہ باوجود مطلب ہے اے قانون کے نام چھیڑتے ہیں۔ پھر آخنا جی لوگ جڑے نے وہ تقریر کرتے ہیں، لوگ جڑے سارے خلاف گلا کرتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، تے قانون والے انہوں نے شرم یا نہیں آتی پی جدو یہ خود مطلب قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اے جج نے اسی انہوں اپنی جتی تو نہیں مطلب سمجھتے اے جتی کی نوک تے رکھتے ہیں، چاہے کوئی فائد ہی شاید پاوے کوئی جج ہے، اگر وہ بندیائی نہیں، اگر اس کی غیرت نہیں، اسی انہوں جج کو کی سمجھتے ہیں۔ وہ جج ساڑیاں سیر اکھاں دے اتنے دے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، جڑا قرآن کا امام ہے، جڑا شریعت کا امام ہے، اسی انہوں عزت بھی دیان دے قابل احترام نہیں، لیکن جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دا باغی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سمجھتا، ساڈے واسطے کوئی جج وہ پاویں ٹکے کھوج دفاع ہوتا۔ اس واسطے کر کے ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے اسلام کے نام، ملک دے وچ افراتفری پاؤن واسطے، ملک وچ اگ لاؤن واسطے انہاں ججاں نے مطلب یہ سازش کی گئی۔ تمام دوست احباب کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق جی وجہ تسی مظاہرہ کر سکتے ہو، جی وجہ تسی آواز اٹھا سکتے ہو، کس طریقے تسی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنے غلام ہونے کا ثبوت دے سکتے ہو، اپنی طاقت کے مطابق اپنے گھراں دے وچ گفتگو کرو، چوکاں دے وچ گفتگو کرو، بازار دے وچ گفتگو کرو، جو مطلب باہر نکل کے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرو کہ اس جج نے غلط کیتا، اے جڑا انہیں عمل درآمد کروایا ہوئے انہوں مطلب کی کیتا جے وہ دی سزا واپس لے جائے، اس بندے نے دوبارہ جیل دے چھٹیا جائے، جڑا قانون کے مطابق مطلب انہوں دوبارہ سزا دیتی جائے، یا جج نے جڑا اس کو برخاست کیتا جائے، فوری طور پہ مطلب کو ریزائن لیا جائے جج کو چیف جسٹس کو، تاکہ مطلب آئندہ واسطے کوئی ایسا جج نہ ہوئے جڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نال کھلواڑ کرے، جیڑی مطلب سپریم جو ڈکشن بنی ہے، پاور بنی ہے ہائی کورٹ کی، انہاں سارے ایکا کر کے جج نوں لانا چاہیے اور ملک دے وچ امن جڑا وہ قائم ہونا چاہیے۔ میں دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ سانوں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نقشے قدم دے چلن توفیق عطا فرمائے۔